پولٹری ایڈوائزر کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید۔ میرا نام نجم ہے۔ آج ہم چوزوں کی ابتدائی زندگی میں اموات کا سبب بننے والی وائرل بیماریوں پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کے 3 لیکچرز میں ہم بیکٹیریل اور ان بیماریوں پر بات کر چکے ہیں جو ہیچری سے چوزوں کے ساتھ آتی ہیں، جن میں فنگس انفیکشن بھی شامل ہیں۔ چلیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایوین انسیفیلومائلائٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے شکار بریڈر فلاک میں انڈوں کی پیداوار گر جاتی ہے اور انڈوں کی ہیچیبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ بریڈر سے یہ انفیکشن ہیچری کی مشینوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے چوزوں کے ساتھ فارم پر پہنچ جاتا ہے۔ بیمار چوزے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور چلنے کی کوشش کریں بھی تو گر جاتے ہیں۔ ان کے سر اور گردن مسلسل ہلتے رہتے ہیں۔ اس بیماری میں 70% تک اموات ہو سکتی ہیں، اور یہی بات اسے وائٹامن ای کی کمی سے ہونے والی انسیفیلومائلشیا سے الگ کرتی ہے، جس میں اموات اتنی نہیں ہوتی اور وائٹامن ای کی مقدار بڑھا کر جسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ مگر ایوین انسیفیلومائلائٹس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بریڈر فلاکوں کو ویکسین کرنا ہی واحد حل ہے۔ دوسری بیماری چکن انیمیا وائرس سے ہوتی ہے۔ اسے بلو ونگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا شکار 3 ہفتے کی عمر تک کے چوزے ہو سکتے ہیں۔ چوزے پہلے سست ہو جاتے ہیں اور ان کی نشو و نما بھی اچھی نہیں ہوتی۔ چوزوں کی ٹانگیں زرد ہو جاتی ہیں، جلد کے نیچے گوشت میں ہیموریجک اسپاٹس نظر آتے ہیں، پروں اور بازوؤں میں خون جمنے کی وجہ سے وہ نیلے نظر آنے لگتے ہیں۔ اموات اس میں 30% تک ہو سکتی ہیں، اور بریڈر فلاک میں ویکسین کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تیسری بیماری جسے مختصراً IBD کہتے ہیں، اسے گمبورو بھی کہتے ہیں، انفیکشس برسل ڈیزیز۔ فارم لیول پر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ فلاک کی ڈراپنگ کے ذریعے، کہیں اور سے آنے جانے والوں کے ذریعے، یا انفیکٹڈ برتنوں کے ایک شیڈ سے دوسری شیڈ جانے کی وجہ سے۔ عام طور پر 3 ہفتے سے 8 ہفتے تک کی عمر کے فلاک بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے چوزے میں تھوڑی بہت پیرنٹل امیونٹی ہوتی ہے جو اسے بچاتی ہے۔ اس بیماری میں 60% تک اموات ہو سکتی ہیں۔ اس کی بنیادی علامات میں برسا اور فیبریشس کا کئی گنا بڑا ہو جانا ہے۔ کبھی کبھی جس کو کاٹ کر دیکھنے پر اس میں خون بھی بھرا ہوا مل سکتا ہے۔ ران کے گوشت میں، بلکہ سینے کے گوشت میں بھی گوشت کے اندر ہیموریجک اسپاٹس نظر آتے ہیں۔ گردے پیلے ہو جاتے ہیں۔ خون میں سفید جسیموں کی کمی کی وجہ سے چوزوں میں قوت مدافعت یا امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جو کسی بھی دوسرے انفیکشن کے لیے چوزوں کو آسان شکار بنا دیتی ہے۔ اس کی ویکسین ابتدائی 10 دن کے اندر کر دینا ہی اس کے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم جس بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اسے رنٹنگ یا اسٹنٹنگ سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ریو وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے ساتھ نظام ہاضمہ سے متعلق کوئی اور بھی انفیکشن مل کر اسے کمپلیکس بنا دیتا ہے۔ برائلر میں گروتھ نہیں ہوتی، FCR زیادہ آتی ہے کیونکہ فلاک انیون ہو جاتا ہے۔ صحت مند چوزے بڑے اور متاثرہ چوزے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ فلاک ڈائریا کا شکار بھی نظر آتا ہے، جو کبھی ہلکا یا کبھی گہرا براؤن رنگ کا ہوتا ہے، اور اس ڈائریا کو جھاگ نما ڈراپنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جھاگ نما
ڈراپنگ کے اندر غیر ہضم شدہ فیڈ کے اجزاء بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو نظام ہاضمہ کی خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چوزوں کے پر بے ترتیب نکلنے لگتے ہیں، خاص طور پر بازوؤں پر رکٹس جیسی کیفیت بھی نظر آ سکتی ہے۔ سر اور پیر دونوں زردی مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے پروونٹیکولس میں بھی پن پوائنٹ ہیموریجز نظر آتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی این ڈی کے ٹائٹر کا کم ہو جانا بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ریو وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے دو اور بیماریاں وائرل آرتھرائٹس اور ٹینوسائنووائٹس بھی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں بریڈر میں ہوتی ہیں اور چوزوں کے ساتھ آتی ہیں۔ برائلر فلاک کو یہ دونوں بیماریاں ان ایون کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو وہ چوزے ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے سے اجتناب برتتے ہیں، زبردستی چلائیں تو لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھٹنے پھول جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے چوزوں کی ہوتی ہے جن کی نشو و نما بہت کم ہوتی ہے۔ پر بے ترتیب نکلنے کی وجہ سے ایسے چوزوں کو ہیلی کاپٹر چکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا بخوبی کوئی علاج تو نہیں ہے، لیکن سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی ادویات دی جا سکتی ہیں جو اسٹیفائلوکوکل انفیکشن کو کنٹرول کر سکیں، جو عموماً ریو وائرس کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں انکلوژن باڈی ہیپیٹائٹس یعنی IBH کا، جسے ہیپیٹائٹس ہائیڈرو پیریکارڈیم سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ فارموں پر اسے ہائیڈرو کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری ایڈینو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چوزے بے آرام رہتے ہیں، پر بھی بے ترتیب نکلتے ہیں۔ اس کی اموات 25% سے تک ہو سکتی ہیں اور سیکنڈری انفیکشن بھی ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لیور بڑھ جاتا ہے، اس پر پن پوائنٹ ہیموریجک اسپاٹس نظر آنے لگتے ہیں۔ ہڈیوں کی بون میرو پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے، گردے بھی پیلے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ڈرمیٹائٹس بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس بیماری میں برسا بالکل چھوٹا اور معدوم ہو جاتا ہے۔ ہائیڈرو پیریکارڈیم کے ساتھ یہ بیماری 1987 میں پاکستان میں کراچی کے علاقے انگارہ گوٹھ میں پہلی بار نظر آئی تھی اور اسی لیے اسے انگارہ ڈیزیز کا نام بھی دیا گیا ہے۔ میں ان چند ابتدائی لوگوں میں تھا جن کا واسطہ فیلڈ میں اس سے پڑا۔ اس کے بعد یہ دوسرے ممالک میں دیکھی گئی۔ اس کی سب سے بڑی علامت میں دل کے اوپر کی جھلی میں زردی مائل مائع کا جمع ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہائیڈرو پیریکارڈیم کہتے ہیں۔ اس میں اموات 75% سے زائد بھی ہو سکتی۔ عموماً تندرست اور وزن والے چوزے اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے کئی تدابیر کی گئی ہیں، جن میں سب سے کامیاب فیڈ میں انرجی اور پروٹین کا لیول کم کر دینا ہے، مگر اس سے فلاک میں اموات تو کم ہو جاتی ہیں مگر فلاک ان ایون ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ویکسین بنائی گئی ہے جس کے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اور اب بات کیے لیتے ہیں نیو کیسل ڈیزیز کی، جسے برصغیر ہند و پاک میں رانی کھیت کہا جاتا ہے۔ برطانیہ میں نیو کیسل کے علاقے میں دریافت ہونے والا یہ وائرس برصغیر ہند و پاک میں بلکہ رانی کھیت کہلایا۔ اسے پرندوں میں سب سے زیادہ خطرناک انفیکشن سمجھا جاتا ہے۔ اس وائرس کی 3 بنیادی اسٹرینز ہیں۔ پہلی مائلڈ یا ہلکی ہوتی ہے جو لینٹوجینک کہلاتی ہے۔ دوسری ماڈریٹ قسم کی ہوتی ہے، میڈیم پیتھوجینسٹی ہوتی ہے اس کی، اور یہ میزوجینک کہلاتی ہے۔ تیسری ہائیلی پیتھوجینک ہوتی ہے اور اسے ویریولنٹ اسٹرین کہتے ہیں۔ پانی میں حل کر کے دینے کے لیے یا آنکھوں میں ڈالنے کے لیے لائیو وائرس ویکسین عام طور پہ لینٹوجینک اسٹرین لسوٹا سے بنائی جاتی ہے۔ باقی دونوں اقسام سے بنائی جانے والی ویکسین انٹرامسکولر انجیکشن کے لیے بنتی ہیں۔ یہ وائرس نظام تنفس اور اعصابی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور بہت کم وقت میں پورے فلاک کو متاثر کر دیتا ہے۔ پرندوں میں لیبرڈ بریدنگ نظر آتی ہے اور گیسپنگ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعصابی علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ پاؤں مفلوج ہونے لگتے ہیں اور گردن مڑنے لگتی ہے، جسے ٹارٹیکولس۔ پوسٹ مارٹم میں ٹریکیا کے دیواروں میں خون نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پروونٹریکولس میں پن پوائنٹ ہیموریجز ہوتے ہیں
آنتوں کے سرے پر جو سیکل ٹانسلز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہیموریجز نظر آتی ہیں، اور یہ سب آؤٹ بریک کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ ویکسینیشن اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے۔ بیشتر اوقات میں سیکنڈری انفیکشن کے طور پر ایکولائی کا انفیکشن اس کے ہمراہ نظر آتا ہے، جس میں لیور کے اوپر سفید جھلی سی چڑھی نظر آتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بیکٹیریل دوا دی جا سکتی۔ نظام تنفس کی دوسری خطرناک ترین بیماری انفیکشس برونکائٹس ہے، اسے آئی بی کہتے ہیں۔ یہ ایوین کورونا وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے کہ کئی مختلف سیروٹائپس ہیں جن کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ یہ ہوا کے ذریعے فام اور فلاک کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی علامات بھی انڈی کی طرح کی ہی ہوتی ہیں، یعنی گیسپنگ، اسنیزنگ۔ اس میں سانس کی نالیوں میں انفلیمیشن کے سبب سانس میں کھرکھراہٹ کی آواز آتی ہے، جسے رات کے وقت بخوبی سنا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ ناک سے پانی بھی بہتا ہے، چوزے سست ہو کر بیٹھنے لگتے ہیں، دانا پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خود آئی بی کی وجہ سے تو اموات کم ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بیکٹیریل انفیکشن ہو، مثلاً ایکولائی کا انفیکشن، وہ مل کر اموات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اکثر سانس کی علامات نظر آنے کے بعد لوز ڈراپنگ بھی نظر آتی ہے، جس سے لیٹر گیلا ہو جاتا ہے کیونکہ پیاس میں شدت آ جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں ٹریکیا کی نالی میں پیلے رنگ کا مواد جمع نظر آتا ہے، گردے بھی سوج جاتے ہیں اور وہ بھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ کئی بار گردوں کی نالیوں میں سفید مواد جمع ہوا ملتا ہے۔ اس کا علاج بھی ویکسینیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سیکنڈری انفیکشن کے لیے کوئی بھی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہے۔ نظام تنفس کی تیسری خطرناک بیماری ایوین انفلوئنزا ہے، جسے مختصراً AI کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی 16 H ٹائپ اور 9 N ٹائپ سیروٹائپس ہیں۔ پولٹری میں 3 سیروٹائپ زیادہ بیماریاں پھیلاتی ہیں، اس میں H5، H7 اور H9 زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ وائرس ہوا کے ذریعے تیزی سے پھیلتا ہے، ایک فارم سے دوسرے فارم آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پھیلتا ہے، یا انفیکٹڈ شیڈز سے نکال کر برتن دوسرے شیڈ میں منتقل کرنے سے، یا بیمار فلاک کی ڈراپنگ شیڈ میں داخل ہونے والوں کے پیروں میں لگ جانے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس کو منتقل کرنے میں مددگار بن جاتی ہیں۔ AI کی ایک وجہ دوسرے ممالک سے آنے والی مائگریٹری برڈ جو کہلاتی ہیں، جن پہ انفیکشن موجود ہو۔ اس کی علامات بھی سانس کی دوسری بیماریوں کی طرح کھانسی آنا، نزلہ، زکام ہونا، ناک سے پانی بہنا اور پرندوں کا سست ہو کر دانہ پانی چھوڑ دینا ہے۔ اس میں اموات 70% سے زائد ہو سکتی ہیں۔ اس کی مائلڈ اسٹرین صرف سانس کی علامات ظاہر کرتی ہیں اور اس میں اموات کم ہوتی ہیں، لیکن اس کی ہائلو پیتھوجینک اسٹرین میں اچانک اموات ہوتی ہیں کیونکہ جسم کے سارے نظام ایک دم کام چھوڑ دیتے ہیں، جو سڈن ڈیتھ کا سبب بنتے ہیں۔ ہائیلی پیتھوجینک اسٹرینز میں اگر کوئی سیکنڈری انفیکشن نہ بھی ہو تب بھی وہ 100% اموات کا سبب بن سکتی ہیں، اور پوسٹ مارٹم میں کوئی چیز ظاہر کیے بغیر ہی اموات ہونے لگتی ہے۔ لیکن دوسری کم پیتھوجینسٹی والی اسٹرینز میں کھال کے نیچے خون میں سے آکسیجن ختم ہو جانے کی وجہ سے کھال نیلی نظر آنے لگتی ہے، یہ سائنوسس کہلاتی ہے، اور سر پھول جاتا ہے۔ کام اور ویٹلز بھی پھول کر نیلے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسا خون میں آکسیجن کے بہت ہی کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھال کے نیچے ہیموریج ہو جانے کی وجہ سے پیروں پر نیلے دھبے بن جاتے ہیں۔ جسم کے اندر کئی مقامات پر پن پوائنٹ ہیموریجز نظر آتی ہیں۔ یہ خون کی سرخی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی منہ کے اندر اور ناک سے بھی خون ملا مواد بہتا ہے۔ فلاک میں سبز ڈائریا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بیماری میں سڈن ڈیتھ کی وجہ وائرس ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہم ایک ایسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں
جو کسی بھی عمر کے پرندے کو متاثر کر سکتی ہے، اور اس کے بچاؤ کا ایک طریقہ تو بائیو سیکیورٹی ہے، اور وہی اصل طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین تو ہر وائرل انفیکشن میں کی ہی جاتی ہے۔ یہ وائرس پرندے کے ریسپائریٹری ٹریک کو اپر ریسپائریٹری ٹریک کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بیماری ایوین میٹا نیومو وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو سویلن ہیڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کا وائرس فارم پر طویل عرصے تک بغیر بیماری پھیلائے بھی موجود رہ سکتا ہے، اور انفیکٹڈ فیڈر، ڈرنکر، فارم پر کام کرنے والے افراد کے پیروں میں ڈراپنگ لگنے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سے بچاؤ کے لیے بائیو سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی علامات سر کے اندرونی حصوں کا سوج جانا ہے، جس کی وجہ سے سر سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دیگر علامات تو نظام تنفس کی دوسری بیماریوں کی طرح کفنگ، اسنیزنگ، نیزل ڈسچارج اور فومی کنجنکٹیوائٹس ہے۔ ناک اور اپر ریسپائریٹری ٹریک کے اندر گاڑھا زردی مائل مادہ بھی جمع ہونے لگتا ہے۔ اس بیماری میں 2% یا 3% سے زیادہ اموات نہیں ہوتی، مگر فلاک برائلر کا ہو تو وہ انیون ہو سکتا ہے اور FCR بڑھ جاتی ہے، جبکہ لیئر میں اووری کا فنکشن متاثر ہونے سے انڈوں کی پیداوار گر جاتی ہے۔ آج ہم بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم دیگر بیماریوں پر بات کریں گے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے۔ جن بیماریوں پر ہم اب تک بات کر چکے ہیں، ہم ابھی ان کی تفصیل میں نہیں گئے ہیں۔ ابھی ہم صرف پہلے 4 ہفتوں میں اموات کا سبب بننے والی وجوہات اور بیماریوں پر مختصراً بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں کچھ اضافہ کر سکا ہے تو دا پولٹری ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے فیس بک پیج پر آ کر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون کون سے موضوعات پر گفتگو چاہتے ہیں۔ شکریہ۔